جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ نساء کا 12واں رکوع کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے جی۔ یہ پچھلے رکوع میں بھی منافقین کے متعلق احکامات تھے، زیادہ تر اس میں منافقین کے متعلق اللہ پاک نے بتایا تھا۔ اس رکوع میں بھی منافقین کے متعلق یہ 3 قسم کے گروہ منافقین کے متعلق اللہ پاک کے احکامات ہیں اس رکوع میں بھی۔ منافقین تو ظاہر ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ اپیرنٹلی مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ غزوہ احد کے متعلق وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ غزوہ احد پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1000 کے لوگ لے کر نکلے، لیکن اس میں 300 کے قریب منافقین عبداللہ بن ابی رستے سے واپس آئے، وہ بھی منافقین ہیں۔ ان کے متعلق تو یہ سارا پچھلے رکوع میں پڑھا ہے۔ اب اس رکوع میں یہ اور قسم کے منافقین کے متعلق وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ خطاب تعلق اس رکوع کی یہ 3-4 آیتیں جو ہیں ان کا متعلق اور قسم کے منافقین ہیں، ان کے متعلق دیکھتے ہیں۔ ایک قسم کے منافقین جو پہلی آیت میں خطاب کیا ہوا ہے، اگر دوسری میں بھی اس کے ذکر آ جاتا ہے، یہ وہ ہیں جو مدینہ میں نہیں ہے۔ ایک تو مدینہ کے منافقین تو موجود ہے نا، مدینہ میں نہیں ہے، مکہ میں ہے یا ارد گرد کی بستیوں میں ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں آ گئے ہیں، زیادہ تر لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے، لیکن کچھ لوگ مکہ میں رہ بھی گئے جو اپیرنٹلی مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ فی الحال میں اپیرنٹلی کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ پاک نے منافقین میں شمار کیا ہے، ورنہ تو وہ جب مکہ میں جو مسلمان ہوئے ہیں، مکہ میں پہلے بھی ہم نے کہا مکہ میں منافقین کم ہی ہوتے تھے، وہاں پہ ایسا کام نہیں تھا۔ جو مسلمان ہے تو بس مارے کھائے گا، بلال بن جائے گا اور مارے کھائے گا، اسی طرح۔ لیکن پھر بھی منافقین وہ کون سے منافقین ہیں وہ ابھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ یہ منافقین مدینہ والے منافقین یا یہ باقی جو منافقین ہیں، ان منافقین کو ذہن میں رکھ کے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں مومنین کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ لفظ پہلے بھی ہم نے فما لکم، بس تمہارے لیے کیا ہے، لفظی ترجمہ فما لکم، یہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے فما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ مستضعفین من الرجال، وہ چور رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے تم جہاد نہیں کرتے ہو؟ تو فما لکم، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ فما لکم فی المنافقین، منافقین کے بارے میں تمہیں مسئلہ کیا ہے کہ فئتین، تم 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ فئہ تو ایک گروپ کو کہتے ہیں نا، ایک طائفہ کو کہتے ہیں، ایک گروپ۔ فئتین، 2 گروپ میں تقسیم ہو گئے ہو۔ مسلمانوں کی 2 قسم کی رائے تھی منافقین کے متعلق کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ منافقین کے متعلق تمہارے 2 قسم کی رائیں ہو گئی ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ جو تمہیں 2 قسم کی رائیں تمہیں ہو گئی ہیں، یہ نفی کے لیے ہے۔ تمہیں ہوا کیا کہ تم نے 2 رائیں رکھ لی ہیں منافقین کے متعلق؟ ایک ہی فیصلہ ہے، وہ اللہ پاک فیصلہ سنوا رہے ہیں آگے۔ تو تمہیں ہوا کیا ہے 2 منافقین؟ وہ یہ کیا رائیں تھی اس کے متعلق؟ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ کے منافقین جو غزوہ احد کے بعد کا یہ سورت کا نزول ہے نا، مدینہ کے منافقین کے متعلق مدینہ کے مسلمان کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ اس کے لیے نکلے ہیں اور پھر رستے میں لوگوں کا دل توڑنے کے لیے، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو اور باقی مسلمانوں کو بھی خراب کرنے کے لیے یہ واپس آئے ہیں، تو ان کے متعلق کوئی حکم کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ لیکن کچھ مسلمان ان کے متعلق بھی کہتے تھے کہ نہیں چلنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیال بھی یہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو کچھ نہیں کہا، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ کہا کہ یہ اس منافق کو مجھے حکم دے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، حضور نے کہا کہ نہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں، کیونکہ اپیرنٹلی تو وہ ساتھی ہیں، اپنے ساتھیوں کو مر۔ ان منافقین کو غزوہ تبوک کے بعد کوئی سختی
उस ग़ज़वे तबूक तक इन मुनाफिकीन को कुछ नहीं कहा। ये जो जिक्र आ रहा है ना, जिनके मुतालिक आ रहा है, ये या दूसरी राय ये थी मुसलमानों की, ये जो मक्का में मुनाफिकीन नहीं, जो अपरेंटली मोमिन मुसलमान हुए हैं, मक्का में रह गए हैं, उनको अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन क्यों शुमार किया, उसकी वजह आगे अल्लाह पाक ने बयान की हुई है। उस वक्त तक ये लाजम था कि दारुल कुफ्र में मुसलमान नहीं रहेंगे। जब दारुल इस्लाम कायम हो रहा है तो सारे मुसलमानों को हुक्म था कि आप हिजरत करेंगे, अनलेस कि उनकी कोई और ऐसी मजबूरी हो कि जो ना हो सके। जिनकी कोई मजबूरी नहीं है उन्हें हिजरत करना मस्त था। और लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, इस्लाम कबूल कर लिया, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी अहकामात हो गए हैं, नमाज आ गई थी मक्का में ही, नमाज़ें पढ़ रहे हैं या और अहकाम, आखिरत पे यकीन, अल्लाह को रसूल को मान लिया, लेकिन ये वाला हुक्म हिजरत वाला ना माने। अपनी मेरी दुकानदारी है, मेरी रिश्तेदारी, ज़ाहिर है छोड़ के आना पड़ता है ना, मक्का को सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है। इस काम के लिए कुछ लोग जो नहीं निकले ना, जिनका और उज़र नहीं था, यही उज़र था कि अपना ख़ानदान नहीं छोड़ सकते थे, अपना वतन नहीं छोड़ सकते, अपने कारोबार, अपने और मफादात उनको नहीं छोड़ सकते, तो अल्लाह ने उनको कबूल नहीं किया, उनको मुनाफिकीन में शुमार किया। आले बड़ा सख्त हुक्म दिया, हम पढ़ेंगे इसको। ये उन मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ है। और इसी तरह के मुनाफिकीन और भी थे इर्द गिर्द मदीना की बस्ती में, और जो कबायली इलाका था, वो सारे लोग कबाइल बसते थे मुख्तलिफ, उनमें भी कुछ लोग मुसलमान होते थे, हिजरत करके आते थे, हिजरत करके आ जाते थे। लेकिन जो हिजरत ना कर सकते उनके लिए तो हमने पढ़ा है, वल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, पहले पढ़ के आ गए हैं ना, कि जो हिजरत अपनी वो मजबूर है, वो कर नहीं सकते, वो कहते हैं या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल, हमने पढ़ा हुआ है, हमने उसके लिए जिहाद कहा हुआ है कि उनको तुम निकलवाओ, कुछ ऐसे है। लेकिन कुछ जिनका कोई ऐसा उज़र ना हो, उन पर हिजरत फ़र्ज़ थी, उनको मुनाफिकीन में शुमार किया अल्लाह पाक ने। आगे हम पढ़ेंगे इसको। ये मुसलमानों में उनको हिजरत करके मदीना में आना था, वरना तो वो जिस कबीले में रहते हैं, मदीना के बाहर कोई कबीला है, कई कबीलों के नाम भी मेंशन है, कबीला है, उसमें कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं। अब वो कबीला जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर निकलता है जंग के लिए या किसी मुहिम के लिए निकलता है, वो अपने कबीले का साथ देते हैं। ये कैसे मुसलमान है? उनको तो कहा गया कि फिर तुम कबीले को साथ नहीं होंगे, तुम हमारे साथ। तो तुम्हें हुआ क्या है कि इनके मुताल्लिक तुम दो राय इसमें भी थी कि कुछ मुसलमान कहते थे कि इनको छोड़ दो, खैर है, रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे, मदीना में भी आ जाएंगे या ठीक हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल रहने दो इनको। कुछ कहते थे नहीं, ये जब नई बात हो, मुकम्मल सरेंडर नहीं कर रहे। इस्लाम क्या है? अल्लाह के आगे मुकम्मल सरेंडर कर देना, जो अल्लाह के अहकाम है, इसी को इस्लाम कहते हैं ना, कि मुकम्मल सुपुर्दगी अल्लाह के हवाले कर दें। जब मुकम्मल सुपुर्दगी ना हो गए तो वो पूरा मुसलमान नहीं हो। उस वक्त तो ये सख्ती थी, हिजरत मस्त थी, उस वक्त हिजरत ज़रूरी थी, वो हिजरत ना करते। तो ये कहते हैं फमा लकुम फिल मुनाफिकीन, तुम्हें हुआ क्या है कि मुनाफिकीन के मुताल्लिक फ़िअतैन, तुम दो ग्रुप में तक़सीम हो गए हो। अल्लाह अपना कह रहा है वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, ये जो जिन मुनाफिकीन के मुताल्लिक तुम बात कर रहे हो ना, ये वही थे जो बाहर थे, मदीना वाले नहीं, बाहर वाले ज़्यादा। एक बात मुफस्सिरीन ने इनको भी लिखा है, लेकिन हम समझ आएगी उनके मुताल्लिक बात हो रही है। वल्लाहु, और अल्लाह ने, अरकसहुम, रा काफ सीन, ये रूट लेटर है, इसका मतलब है कि रा काफ सीन हो तो इसका मतलब है कि उल्टा हो जाना। एक चीज को यूं खड़ा करना हो तो सर के बाल उल्टे कर, ये रका सा उल्टा हो जाना। तो उसको जब आप इफाल में डालेंगे, अरकसा जब बनाएंगे, जैसे नज़ला उतरना, अनज़ला उतारना, तो रकसा उल्टा हो जाना, अरकसा उल्टा कर देना, सर के बाल उल्टा कर देना, जस्ट अपोजिट कर देना। अरकस वल्लाहु अरकसहुम, अल्लाह ने उनको बिल्कुल उल्टा कर दिया, यानी फिर काफिर कर दिया है उनको, जिन्होंने ये बात नहीं मानी हिजरत वाली। अल्लाह ने उनके दिलों पर आगे कहा हुआ मोहर लगा दी, उन पे ये असर नहीं करेगा। वो मुसलमान कहते थे ठीक हो जाएंगे जी, कभी ऐसे होते हैं नरम तबीयत वाले लोग होते हैं ना, कुछ और मफादात भी हो सकते हैं, ऐसे भी है कि उनके रिश्तेदार हो, ऐसे भी है जो मदीना में आए उनका भी कोई रिश्तेदार उन मुनाफिकीन में रह गया हो, तो वो बारह, तो दो ग्रुप में थे उनके। वल्लाहु अरकसहुम, अल्लाह ने उनको फिर उल्टा दिया है, वापस उल्टा दिया है, बिमा कसबू, बिमा ये बा, इसको बा सबबिया जिसको कहते हैं, सबब इसका क्या है, मा कसबू, जो उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने करतूत की है,
جو انہوں بڑا کرتوت یہی ہے کہ ہجرت کر کے نہیں آئے، مکمل سرنڈر، مکمل تسلیم نہیں کیا۔ اسلام تو مکمل سرنڈر کرنا پڑتا ہے اسلام، تو یہ ہجرت والا معاملہ جو انہوں نے نہیں کیا تو اللہ پاک کو ان کو اس میں شمار کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو لوٹا دیا، الٹا کر دیا، وہ پھر کافر ہو گئے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہی نہیں، وہ اپیرنٹلی مسلمان، بس پھر نہیں ہجرت کی تو وہ ادھر ہی غرق ہو گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے ان کرتوتوں کے سبب سے اللہ نے ان کو لوٹا دیا۔ تو مسلمانوں کو خطاب کر کے آگے یہ تو رکیں، آگے مسلمانوں کو اتریدون ان تہدوا، اتریدون کوشچن مارک ہے، کیا تریدون ارادہ یریدو، تریدون تم سب ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو، مسلمانوں کو خطاب ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہتدوا، کہ تم ہدایت دو، اہتدا تم ہدایت دو، کہ تم اہتدا یہتدی ہے، یہ کہ تم ہدایت ان کو دو، تہتدو ہدا یہدی ہے، ان تہدو نہیں، یہ تہدو ہے، تہتدو نہیں ہے، میں اہتدا پڑھ رہا ہوں، یہ تہدو ہدا یہدی سے ہے، ہدایت دینا، ان تہدو کہ تہدو تم ہدایت دو، یہ ان کی وجہ سے ہے، تہدونا ہے، تم سب ہدایت کرو گے، تہدونا ہو تو کیا مطلب ہے، تم سب ہدایت کرتے ہو، ان لگنے سے نون گر گیا نا، جیسے میں کہتا ہوں اس کو ذرا کئی جگہ پہ آگے اس آج کے رکوع میں کئی جگہ پہ یہ عمل ہوا ہے، مضارع کے عمل کرنے والے، مضارع سے پہلے کئی لفظ لگتے ہیں، ان کو یا مجزوم کر دیتے ہیں یا منصوب کر دیتے ہیں، یہ بھی چار میں استعمال ہوتی ہے، اضف اور ضعیف بھی استعمال ہوتا ہے، یا ان کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں یا اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، یہ کئی الفاظ ہے، ان ہے، لن ہے، لم ہے، لما ہے، حتی ہے، اور حرف شرط جو ہے ان ہے، ان حرف شرط ہے، اگر اس قسم کے، تو ان مضارع میں یہ ان تہدو، تہدونا کہ تم ہدایت دیتے ہو، ان تہدو کہ تم ہدایت دو گے، من کس کو، اضل اللہ، من اضل اللہ، ضل گمراہ ہونا، اضل گمراہ کرنا، یہ بھی اسی طرح افعال میں ہے، ضل گمراہ ہونا، اضل گمراہ کرنا، اضل اس نے گمراہ کیا، اللہ ہو، اللہ نے گمراہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا تم ہدایت دو گے۔ یہ مسلمان یہ چاہتے تھے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم یہ جو ہیں فی الحال ہجرت نہیں کی، مسلمان تو ہے نا، نرم رویہ رکھو تو یہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کہتے ہیں تم ہدایت دو گے، ان کو تو ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو لوٹا دیا، تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یہ آسان ترجمہ ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جس کو اللہ ضلالت میں ڈال دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، فَلَن پس نہیں، تَجِدَ تو پائے گا، لَهُ اس کے لیے سبیلا کوئی رستہ، اس کو کسی ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے گمراہ کر دیا ہو۔ یہ وہ ہے جو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دیا۔ دلوں پر مور اللہ اس کے لگاتا ہے جس پہ حق واضح ہو جائے، دلوں پہ مور اس کے لگا، یہی کہتے ہیں اللہ نے جب مور لگا دی ہے تو پھر کدھر ہدایت ملتی ہے، واقعی نہیں ملتی، جس کو اللہ مور لگا دیا ہے۔ لیکن اللہ مور لگاتا کب ہے، کسی پہ جب حق واضح ہو جاتا ہے، حجت کا اتمام ہو جاتا ہے، اس کو ذہنی طور پر مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہے یہ حق ہے، پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اللہ اس کو بند کر دیتا ہے۔ کئی جگہ کہا ہے طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ تو یہ اللہ یہ بھی ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے، جب اس لیول پہ آ جائیں کہ جب اس کو حق مکمل پہنچ گیا، اتمام حجت ہو گیا، ان کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی، پھر وہ نہ مانے تو پھر اللہ پاک ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، وَمَن کی وجہ سے ذل اذل یذل، اس کا مضارع بنتا ہے یذل، یہ یذلل جو ہے نا یہ یذل ہے، یہ من لگنے کی وجہ سے، یہ دیکھیں نا کتنا ذرا سی پتہ ہونا تو پھر مزہ بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ وہ من لگنے سے یہ تھا اذل یذل، یہ اذل بھی اصل میں اذل نہیں ہے، اذلل ہے، دو لام ہے نا، اذلل عربی کے قاعدے کے مطابق دو لام کو ادغام کیا ہوا ہے تو اذل بنا ہوا ہے۔ اس طرح یذل جب اسے بنا اس کے بھی دو لام ہے، اصل میں یذلل ہے، یذلل، تو اس پر من لگانے سے آخر والی لام کو جب پیش کو جزم دیں گے نا، تو اب جب جڑا ہوا ہے تو اس کو جدا کرنا پڑے گا، ایک لام کو ہم نے جزم دیا نا، اس لیے یہ دو لام الگ الگ ہو گئے، ورنہ تو یذلو میں ایک ہی ہوتا ہے، یہ دو اس لیے کہ من لگنے سے ایک لام کو ہم نے جزم دی ہے، اس لیے یہ جب یہ زیر لگی ہوئی ہے، یہ اصل میں
اس کو جزم دیا ہے، یہ زیر آگے ملانے کے لیے لگائی ہے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ساکن کی حرف کو آگے ملاتے ہیں زیر دے کر ملاتے ہیں. تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، فلن پس نہیں، تجدائی تجدہ بھی تجدو ہے، لن کی وجہ سے یہ اس کا تجدہ بن گیا ہے نا. فلن تجدہ، تو نہیں پائے گا، ہرگز نہیں پائے گا، لہو سبیلا، اس کے لیے کوئی رستہ، کوئی ہدایت کی راہ اس کے لیے نہیں ملے گا. یہ بات واضح ہوگی کہ ان منافقین کے لیے جن کو اللہ پاک نے لوٹا دیا ہے اپنے کرتوت کے سبب، وہ کرتوت کیا ہے، اگلے آیت میں آ رہا ہے، دوبارہ آ رہا ہے کہ وہ ہے کیا، ہجرت انہوں نے نہیں کی، اپنے مفادات کے لیے ادھر پہ. تو پھر اللہ پاک نے ان کو دتکار دیا، ان کو اسلام سے نکال دیا، اللہ نے مور لگا دی ان کی. یہ منافقین جو ہے ان کے متعلق اللہ کا مسلمان ودو، ودا یا ودو، مودت کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ محبت کو ہے نا، مودت کہتے ہیں. یہ بولا ودا یا ودو، مودود، ودود اسی سے نکلا ہے نا، ودود. ودا محبت کرنا، پسند کرنا. ودو وہ تو پسند کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، جمع مادی ہے، انہوں نے پسند، وہ پسند کرتے ہیں. لو تکفرونا، لو کاش، تکفرونا کہ تم کفر کرنے لگ جاؤ. تکفرونا تم کفر کرتے ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ. کما کفرو، کما جیسا کہ کفرو انہوں نے کفر کیا، جیسے انہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسا ہی کفر کرنے لگو، وہ تو یہ پسند کرنے لگ گئے ہیں. اور پھر جب کفر کرو گے تو وہ چاہتے کیا ہے، فتکونون سواء، فتکونون کانا یکونو تکونو، یہ پتہ ہے نا، کانا ہونا، یکونو وہ ہوتا ہے، تکونو تو ہوتا ہے، تکونون تم سب ہوتے ہو، فتکونون تم سب ہو جاؤ، فتکونون پس تم سب ہو جاؤ، سوا برابر. وہ تو یہ چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کفر کیا اسی طرح تم بھی کفر کرو اور تم سب برابر ہو جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں. سوان، پھر اللہ پاک حکم لگا رہے ہیں ایسے لوگوں کو، فلا تتخذوا منہم اولیاء، فلا پس نہیں، تتخذوا، اتخذ یتخذ، آخذہ پکڑنے کو کہتے ہیں نا. اس کو باب افتحال میں جب ڈالا ہے تو بنتا ہے اتخذہ. یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، اتخذہ کی کنسٹرکشن ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. بہرحال بات کہ اس کو مطلب اس کا یہ ہے، آخذہ پکڑنا، اتخذہ اہتمام سے پکڑنا. باب افتعال میں جب ڈالتے ہیں نا تو اسی کام کو خوب اہتمام سے جب کیا جاتا ہے اس کو باب افتعال میں اسی لفظ کو ڈالا جائے. اخذہ کو وہ سمپل پکڑنا ہے، لیکن اتخذہ جب کہیں گے کہ خوب اہتمام سے پکڑنا، اس کو بنانا. فلا تتخذوا، مت بناؤ، مت پکڑو، منہم ان میں سے یہ جو لوگ ہیں، اولیاء، ان کو تم نے دوست نہیں بنانا. چاہے رشتہ داری ہے، چاہے جیسے بھی ہے، مسلمان لگ رہے ہیں بہت سے مسلمانوں کو، وہ مسلمان کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ، ان کو تم نے دوست بھی نہیں بنانا، ان کو دوست نہیں بنانا. حتیٰ کب تک؟ یہاں تک کہ یہاجرو، وہ ہجرت جب تک نہ کریں. یہ ان کا کسب ہے، یہ خرابی ہے ان میں خرابی صرف یہ ہے کہ ہجرت نہیں کر رہے. ہجرت فرض ہے اس وقت. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہجرت اس طرح فرض نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد. لیکن ہجرت اس وقت بھی فرض ہوتی ہے جب آپ کے حالات خراب ہوں تو پھر آپ کو دارالاسلام میں جانا پڑتا ہے. آپ کو اگر اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی جگہ پہ رہنے میں، پھر ہجرت تو اب بھی فرض ہے، وہ تو ہر جگہ، ہر پوری ہمیشہ فرض ہے. حتیٰ یہاجروا، تب تک تم ان کو اپنا دوست بھی نہیں سمجھو گے، نہیں بناؤ گے. حتیٰ یہاجروا، یہ بھی یہاجرون، ہاجرہ یہاجرو یہاجرون، حتیٰ کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے، یہاجرون کا نون گرا ہوا ہے. حتیٰ یہاجرو، جب تک یہ ہجرت نہ کریں تب تک ان کو دوست نہ. فی سبیل اللہ، ہجرت بھی فی سبیل اللہ، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہجرت کی جاتی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ تسلیم کر کے، سرنڈر کر کے اسلام پہ، اللہ کا حکم ہے بس میں نے کرنا ہے. حتیٰ یہاجر، جب تک یہ کام نہ کریں گے تم ان کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ کریں، منہ پھیر لے، تولو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، فین تولو، اگر وہ منہ پھیر لیں، روگردانی کریں، کس سے؟ اس ہجرت کرنے سے. پھر کیا کرو؟ یہ کون ہے؟ جن کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، تم ان کو مومن سمجھ رہے ہو، لیکن ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ پاک ان کو منافق میں شمار کر رہا ہے. ارکسہم بما کسبوا، ان کو اللہ نے الٹا دیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ ہجرت نہیں کرتے، اگر نہیں منہ پھیرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، پس تم پکڑو، گرفتار کرو.
फखुजूहुम, तुम उनको पकड़ो, वक्तुलूहुम। कौन है ये अपरेंट मुसलमान? ये वो मुनाफिक हैं कि इनको अल्लाह कह रहा है कि उनको पकड़ो, वक्तुलूहुम हैसो वजदतुमूहुम, हैसो जहां कहीं, वजदतुमूहुम तुम उनको पाओ, जहां वजदा यजिदो, वजदा अखदा यखिदो, फखुजूहुम तुम उनको पकड़ो, वक्तुलूहुम उनको कत्ल करो, फेल अमर है, वक्तुलूहुम हैसो वजदतुमूहुम जहां भी तुम उनको पाओ, वजदतुमूहुम जहां भी तुम उनको पाओ, वजदा यजिदो जहां भी तुम उनको पाओ। अच्छा, ये ज़रा सी एक ख़ास बात है, देखें, फ़ख़ुज़ूहुम उनको पकड़ो, तुम उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम तुम सब, वक़्तुलू तुम सब कत्ल करो, हम उनका वो मफ़ूल है, वक़्तुलूहुम उनको पकड़ो, वजदतुमूहुम ये लफ्ज़ की कंस्ट्रक्शन कैसे है? वजदा उसने पाया, वजदा उन दो ने पाया, वजदू उन सब ने पाया, वजदता तू ने पाया, वजदतुमा तुम दो ने पाया, वजदतुम तुमने पाया, तुम पाओ, हम तर्जमा यहाँ के तुम पाओ, वजद तुम बनता है ना, उसने पाया, वजदा। जरा 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 से गौर करें, ये कई दफ़ा इस जगह आता है, इस जगह यही कंस्ट्रक्शन आगे भी आई है, इसलिए मैं यहाँ खोलता हूँ, आगे मैं हवाला दे दूंगा। वजदा उसने पाया, किसको पाया? मफूल लगाएं, वजदा हम उसने उन सब को पाया, वजदा हम उसने पाया, वजदना हम हमने उनको पाया, वजद तुम आगे क्या लगाएं? हम, वजद तुम हम, ये जरा शकील हो जाता है अरबों ने इसको शकील, अरब बड़ी ऐसी फ्लुएंट जबान है, वो जरा सी जबान की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करता अरब, तो अरब के कायदे ऐसे हैं, ये वजदा हम, वजदता हम तूने उनको पाया, वजद ना हमने उन पाया, लेकिन वजद तुम हम ये बड़ा जरा शकील लगता है, तो अल्लाह उसमें ये वाव लगती है, वजद तुमू हम, ये वाव जो है ना, ये इसको वाव सिला कहते हैं, वाव सिला वाली कहते हैं, ये वाव फालतू है, ये असल में वजद तुम हम है, वजद तुम जहां भी तुम उनको पाओ, तो ये बड़ी खूबसूरत अरबी इतनी फ्लुएंसी उसको चाहिए, अरब ज़बान की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करता ये कानून, ये अज़ल्ला कहते हुए नहीं अच्छा लगता ना, अज़ल्ला बनाए हुए, वो भी इसलिए बनाए हुए, अज़ल्ला बनाए हुए, तो वजह तो है, सो वजह जहां भी तुम उनको पाओ तुम उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो, जहां भी तुम उनको पाओ। ऐसे इस जहां भी को भी जरा गौर से सुन लें, ये कहा जहां भी क्यों कहा है? ये ओरिजिनली मुसलमान ये मुनाफिकी कौन से हैं? इर्द गिर्द मदीना में भी और कबीलों में भी लोग होंगे, लेकिन मक्का में लोग रहते हैं, अगर उनके साथ तुम्हारा मुकाबला आता है तो मक्का तो वो है, हरम की जमीन है, हरम में कत्ल करना मना होता है, लेकिन ये है सो जब इस नौबत पे जब जंग पे आएगी तो फिर तुम हरम के अंदर भी पाओगे तो उसको कत्ल करोगे, हरम के अंदर है या उसके बाहर है, इस मौके पर हरम के अंदर भी उनको पकड़ोगे तो कत्ल करोगे, तो है सो वजह तुम जहां कहीं भी तुम, तर्जमा हम यही कहें, जहां कहीं भी तुम उनको पाओगे, जब उसका लड़ाई का मौका आएगा फिर वो मुसलमान नहीं है, वो काफरों में उनको तुम शुमार करोगे, जैसे काफरों के साथ सलूक होगा वही सलूक इनके साथ भी होगा। वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, वो दोबारा आ गया ताकीद के लिए, वला तत्तखिदू मिनहुम इनमें से मत पकड़ो, तत्तखिद ये वही लफ्ज़ है, मिनहुम उनमें से वलियन वली नहीं बनाओ, दोस्त नहीं बनाओ, वला नसीरा और ना किसी किस्म की मदद उनसे चाहो, ये मुनाफिकीन से किसी किस्म की मदद भी नहीं लेना, ये तुम्हारे मुखालिफ हैं। फिर अल्लाह ने आगे वो एक्सेप्शन लगाई अगली आयत में, ये लोग जो जिन्होंने हिजरत नहीं की, जो इस किस्म के मुनाफिक हैं, उनके साथ तो कुफर वाला मामला कर रहे हैं, काफरों वाला मामला कर रहे हैं, जहां पकड़ो उनको मारोगे, कत्ल करोगे, उनके कोई हराम, इल्लल्लज़ीना सवाए उन लोगों के, अल्लाह पाक इस्तिस्ना दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, ये जो मीसाक है ना, किसी कौम के साथ जो मुआहदा है ना, इसको अल्लाह पाक ने, इस्लाम ने बहुत अहमियत दी, जब मिसाक हो जाए ना, मिसाक हो जाए उसको बहुत अहमियत, जो सुलह हुदैबिया हो गई थी वो भी एक मिसाक था, मिसाक हो गया था ना, तो जब उनसे गलती हो गई, काफरों से टूटा था वो ये मिसाक ना, उन्होंने हलीफ कबीले पर वो हमले का जो मामला हुआ था, फिर अबू सुफियान को समझ आ गया था ना, वो उसको पता था कि हमने तोड़ा है, मुसलमानों ने नहीं तोड़ा,
اور بلکہ کل بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، وہ جب ابو سفیان جا رہا تھا احد سے جا رہا تھا تو کوئی آپس میں طے ہوا تھا کہ بدر میں ہم پھر آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، وہ وعدہ کر دیا تو اس وعدے پہ نکلے تھے، اس پہ نکلے تھے۔ تو جس قوم کے ساتھ آپ کا میثاق ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، معاہدہ کیا ہوتا کہ آپ جنگ نہیں کریں گے آپس میں، ایک دوسرے کوئی آپس میں معاملات طے ہوتے ہیں، وہ آپس میں جنگ نہیں کرتے ہیں، ورنہ تو جن کے الا الذین، وہ لوگ یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، یصلون، وصل یصل، وصل جس کو کہتے ہیں مل جانا، اس کے اندر ہونا، یہ دونوں باتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ یصلون الی قوم بینکم جو ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل جائے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، یہ منافق لوگ اس قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیں، یا اس قوم کے افراد ہوں، ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ یصلون منہم کہ انہی میں سے ہوں، یہ لوگ انہی میں سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یہ منافقین۔ اب یہ جنگ تو نہیں کر رہے نا، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، یہ منافقین اس کے اندر موجود ہیں، جب معاہدہ ہوا ہے تو یہ بھی بچ جائیں گے، یا کسی اور قبیلے کے لوگ ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ پناہ میں آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے حلیف بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی حلف کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ وہ مستثنا ہے، ان کو نہیں ماریں گے۔ الی قوم بینکم وبین، یہ استثناء ہے۔ آگے ایک اور صورت بھی استثناء کی ہے، او یا استثناء ایک ان کو لوگ ہے، او جاؤکم، آ جائیں تمہارے پاس، جاؤکم وہ ہے ماضی ہے، آ گئے تمہارے پاس، آ جائیں تمہارے پاس، جاؤ وہ سب آ گئے، حسرت صدورہم، حسرت مؤنث ہے، حسرہ رکاوٹ ڈالنا، ایک معنی اس کا یہ ہے، رکاوٹ ڈالنا، یہ پیچھے ہم نے پڑھا وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا، اس سے ہے حسیرہ ان کا قید خانہ ہے، وہ بھی رکاوٹ ڈلی ہوئی ہے، ان کو اندر بند کیا ہوا ہے، حسیرہ محاصرہ بھی اسے ہے نا، ان کو بند کیا ہوا ہے، محاصرہ بھی اسی سے حاصرہ، تو دل کا بند ہونا، دل، اور اس کا معنی بھی یہ بھی ہے کہ دل کا بھی بند ہونا یا دل کو گھبراہٹ ہونا، دل کو تنگ ہونا، دل بھی تنگ ہونا، دل بھی فری نہیں ہے، دل کا تنگ ہونے، حسرت صدورہم، صدور چونکہ مؤنث ہے، جمع مکسر ہے نا، صدور صدر کی جمع، صدور سینے کو کہتے ہیں نا، امام ترجمہ دل بھی کر سکتے ہیں، جن کے دل تنگ ہوں، کس بات پہ، کس بات پہ تنگ ہے ان کے دل، ان یقاتلوکم کہ تم سے وہ قتال کریں، قاتل یقاتلو، قاتلون ہیں، یہ بھی قاتلون، ان لگنے سے نون گرا ہوا ہے، یہ ان لگا ہوا ہے نا، ان میں نے ابھی کہا ان بھی ہے، ان بھی ہے، لن بھی ہے، ان بھی ہے، ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے وہ ان کے دل اس سے تنگ ہو چکے ہیں کہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، ہیں تو اپنی قوم میں رہ رہے ہیں نا، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنے کے لیے ان کا دل نہیں مان رہا، اور تم سے بھی لڑنے کے لیے دل نہیں مان رہا، وہ اپنے دل کے انقباض کا لفظ ہم استعمال کر لیں، ان کے دل اس بات سے تنگ ہے، نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر، نہ ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں، یہ بھی استثناء ہے، جو آپ کے خلاف تلوار نہیں ہو، یہ بھی استثناء ہے، او یقاتلوا قومہم، آگے اللہ پاک نے وہ جملہ معترضہ کے طور پر اگلا سینٹینس لگایا ہوا ہے، اس لیے استثناء اس لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ تو غنیمت جانے نا کہ یہ تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہے، اگر اللہ چاہتا تو لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کے دل مضبوط کرتے، ان کو مسلط کرتا تم پر، سلط یسلط، تم پر مسلط کرتا تم پر، تو یہ تم سے لڑتے رہتے، اب تو ان کے دل تنگ ہو رہے ہیں کہ یار ہم مسلمانوں سے نہیں لڑتے، ہم نہیں لڑتے، تو بس اس پہ غنیمت جانے یہ تمہارے ساتھ، ورنہ ان کے دل میں اگر جرت پیدا ہو جائے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ نے جرت پیدا کر دی ہوتی ہے، ان کے دلوں کو اس طرح نہ بنایا ہوتا تو یہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، تو اس بات کی وجہ تو یہ غنیمت جانے کہ وہ لڑ نہیں رہے، لڑنے سے تنگ ہو رہے ہیں، اپنی قوم کے خلاف بھی نہیں لڑ رہے لیکن تمہارے خلاف بھی نہیں لڑ رہے، اگر اللہ چاہتا تو تم پر مسلط کرتا علیکم فلقاتلوکم، یقیناً تم سے وہ لڑتے، پس لا، یہ لام تاکید ور ہے، قاتلوکم یقیناً تم سے یہ لڑتے، تو یہ جملہ معترضہ ہے، یہ اللہ پاک آگے ان کی اور بیان کر رہے ہیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، یہ والے لوگ، فَإِن پس اگر، فَإِن اعتزل یا عین ذا لام، یہ عدل
پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں نا، عدل رک جانے کو، پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں. اس کو باب افتعال میں ان کو بھی ڈالا ہے، باب افتعال میں ڈالا ہے اہتمام سے جو کام کرنا ہے، کہ اہتمام سے جو فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، یہ تم سے کیا کریں، تم سے پیچھے ہٹ جائیں، تم سے نہ لڑیں. اعتزال جس کو کہتے ہیں، یہ اعتزال کریں، تم سے لڑنے سے گریز کریں. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ گریز کریں تم سے لڑنے سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یہ گریز کریں اور نہ لڑیں تم سے. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یہ یقاتلون لم کی وجہ سے یقاتلو بنائے، یہ بھی ساتھ دیکھتے جائیں، یہ بھی مضارع ہے، لم کی وجہ سے یقاتلونکم، تم سے وہ لڑتے ہیں. لم یقاتلوکم، نون گر جائے گا، لم یقاتلوکم، تم سے نہیں لڑتے. اور اگلا کام کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں. وہ پیچھے ہٹ جانا، یہ بھی وہی بات ہے، نہ لڑنا یہ بھی وہی بات ہے. آگے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَأَلْقَوْا لقا یلقی ڈالنا، وہ فرعون کے جادوگروں نے وہ ڈالے تھے نا، اس ڈالنے کو لقا یلقی کہتے ہیں نا، ڈال دینا ہے. کیا لفظ؟ ہاں، اذا القوا نا، وہ ڈالنا، یہ وہی لفظ ہے. وَأَلْقَوْا، انہوں نے ڈالا، یہ ماضی ہے، الیکم تمہاری طرف، کیا؟ السلام. سلام کس کو؟ سلامتی، صلح، صلح کو بھی کہتے ہیں سلامتی. تسلیم کر لیا، اپنے آپ کو مان لیا کہ ہم نہیں لڑتے، صلح کر دی، یہ صلح ہی ہے نا. تمہارے آگے صلح کی شرائط کر دی. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اعتزال کرنا، نہ لڑنا یا صلح کی شرائط پیش کر دینا، یہ وہ لوگ ہیں ان کو. تو پھر فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، ان پر تم نے کوئی ایسا رستہ نہیں تلاش کرنا کہ تم ان کو لڑ. فما جعل اللہ، نہیں کیا اللہ نے، نہیں بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم سبیلا، کوئی ایسی سبیل، کوئی ایسا رستہ. جیسے پہلے والوں کا حکم ہے کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو اور مارو، ان کو استثناء ہے. تو یہ دو قسم کا، یہ استثناء، یہ والا ایک گروپ ہے. ایک گروپ تو پہلے گزر گیا نا، وہ جو ہے ان کو تو پکڑو اور مارو اور قتل کرو جہاں بھی پاؤ. ایک یہ گروپ ہے جو یا تو ان کے ساتھ معاہدہ اس قوم میں چلے گئے ہیں جو اس کے ساتھ، اور پھر یہ دوسرے جو آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم نہیں لڑتے اور پیچھے ہٹ گئے، لڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے مارنے والا معاملہ نہیں کرنا، ان کو نہیں مارنا. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا. یہ آخری آیت جو ہے پھر ایک اور قسم کا گروپ ہے، یہ بھی منافقین کا ایک اور گروپ ہے. ایک گروپ تو وہ ہے نا جو کلیئر کٹ کافروں کے ساتھ جیسا ان کا سلوک ہے. یہ دوسرا ابھی ہم نے ان کو پڑھا کہ جو نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے تمہارے خلاف، ان کو کہا ٹھیک ہے تم اگلے ستجدونا، پس ان قریب تجدونا، وجد یجد تجدونا، تم پاؤ گے، تجدونا تم پاتے ہو، تم پاؤ گے، آخرینا دوسرے کچھ لوگ، آخر خیگوبر زبر والا آخر، دوسرے لوگ، آخرونا یہ چونکہ منصوب ہے تو آخرینا دوسرے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی پاؤ گے تم، یریدونا، ارادہ یریدو وہی ہے جو چاہتے ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں، کیا؟ ان یامنوکم، کہ وہ تم سے امن میں رہیں. آمنا یامنو، اسی سے آمنا یا وہ تو ایمان ہے نا، لیکن امنا باب سمپل میں، اس میں آمنا یومن، یہ ایمان لانا جو ہے نا وہ باب افعال میں ہے، ایمان افعال وہ سے ہے، آمنا دو الف ہے. یہ آمنا یامنو امن میں ہونا، اسی سے ہے نا ایمان، امن الف میم نون. ان یامنوکم، کہ وہ امن میں رہیں، کم تم سے، وہ تم سے امن میں رہیں. وہ چاہتے کیا ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کیا مطلب ہے؟ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہاری جیسی باتیں کرتے ہیں تاکہ تم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکو. اپنی قوم میں ہیں تو ان سے بھی لگا کے رکھتے ہیں. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وہ ایسے ان کو کرتوت ایسے ہیں کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ رکھتے ہیں کہ تم سے امن میں، تم سے نہ لڑیں یا تم ان کو کچھ نہ کہو، ان کو خرابی نہ کرو اپنے مفادات کے لیے. اور اپنی قوم میں جب ہیں تو پھر ان جیسے ہیں ان سے بھی امن میں رہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کچھ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیوں. یہ دوسرے قسم کے منافق ہیں، یہ اور قسم کے منافق ہیں. آگے ان کی اور خاصیت اللہ نے بیان کی ہے اگلے ٹکڑے میں کہ یہ تم ایسے لوگوں ستجدونا، ان قریب تم پاؤ گے کچھ لوگوں کو کہ جو ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. لیکن کلما، جب کبھی ردو الی الفتنۃ، ردہ یہ ردو لوٹانا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ردہ،
ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، ردو وہ لوٹے، یا ردو وہ لوٹائے گئے، یہ مجہول ہو گیا، ردو الی الفتنۃ جب وہ فتنہ کی طرف ان کو لوٹایا جاتا ہے، یا لوٹتے ہیں جب لوٹائے، یعنی اپنی قوم میں ہے، جب اس قوم کی جنگ تمہارے خلاف آتی ہے تو اس جنگ میں اور کے صوفیہا، یہ وہی لفظ آ گیا ہے، رکس ارکسہم، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، پیچھے کیا لفظ، ارکسہم واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو سر کے بل الٹ دیا، ارکسا ارکسو انہوں نے الٹ دیا، اور کسو وہ الٹ دیے گئے، یہ مجہول ہو گیا نا، اور کسو وہ الٹ دیے گئے، یہ فتنے میں قوم نے جب ان کو کہا تمہارے خلاف لڑنے کے لیے، یہ فتنہ کیا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ، کلما ردو جب ان کو لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، اور کے صوفیہ وہ الٹے ہو جاتے ہیں، پھر وہ الٹے ہو جاتے ہیں، اب یہ کیا ہے، اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کرنے آ گئے، پہلے تو امن کھیل رہے تھے، تمہارے پاس آ کے امن کھیل رہے تھے، اپنی قوم میں امن کھیل رہے تھے، یہ ایسے منافق ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، کلما جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، ردو الی الفتنۃ جب ان کو فتنہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو پھر وہ الٹے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، پھر اللہ پاک آگے ان کا حکم لگائے، فَإِن پس اگر لم یعتزلوکم، پیچھے ان کے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر فین اعتزلوکم، اگر وہ اعتزال کریں، فین لم یعتزلوکم، اگر یہ اعتزال نہ کریں، یہ جنگ سے باز نہ آئیں، یہ الگ رستہ اس کے لیے خوبصورت اور لفظ بھی ہے، لیکن کنارہ کشی نہ کریں، اس جنگ سے کنارہ کشی نہ کریں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، چلیں فی الحال میں سادہ ترجمہ کرتا ہوں جو ترجمہ ہے، اور تمہاری طرف صلح کا بھی کوئی پیغام نہ بنائے، وَيُلْقُوا الْيُلْقُوا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، تمہارے ساتھ کوئی صلح والا معاملہ بھی نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، یہ تینوں باتیں ہو گئیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وہی حکم ان کے لیے جو پہلے ہم پڑھ کے آگے، ایک لفظ الگ ہے، مطلب وہی ہے، فَخُذُوهُمْ پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یہ ثقیفہ وہاں وجدہ تھا، وجدہ حیث وجدتموہم وہاں پہ پڑھا، یہ بھی اسی طرح ہے، میں نے کہا نا دوبارہ لفظ آ رہا ہے، ثقفتم ہے، ثقفتم ہم کے بجائے ثقفتموہم، یہ واو صلہ والی واو ہے، ثقفت جہاں بھی تم پاؤ، ان کو ترجمہ، اس پاؤ میں اور اس پاؤ میں فرق ہے، وجدہ اور ثقیفہ میں فرق کیا ہے؟ فرق معنی دونوں کا ایک جیسا ہے، وجدہ ایک چیز پا لی، ثقیفہ کا مطلب ہوتا ہے اہتمام سے کوئی چیز پانا، ڈھونڈ کے پانا، جیسے ایک نظر میں ایک آدمی جو کسی بندے کو دیکھتا ہے تو اس کی خصلت، بعض لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے اس کی باتوں سے اپنی نظروں میں اس کا ادراک کر لیتا ہے، اس کو ثقیفہ کہتے ہیں، ایک چیز سمجھ جانا، نظروں میں سمجھ جانا، اس کو ثقیفہ کہتے ہیں، کسی بندے کو دیکھ کر اس کی خاصیت نوٹ کر لینا، ادراک ہو جانا، یہ ثقیفہ، تو یہ بھی پانا ہی ہے، ادراک ہو جانا یہ بھی پانا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ تم ان کو جب ڈھونڈ کے پکڑ کے ان کو مارو، یہ مطلب جہاں بھی ان کو پاؤ گے، ترجمہ ہم کی سمپل کرے، ثقفتموہم جہاں بھی ان کو پاؤ گے تو معاملہ ان کے ساتھ، فخذوہم وقتلوہم، یہ ان کو پکڑنا ہے، قتل کرنا ہے، اوپر ایک ذرا سی ایک بات تشریح طلب ہے، آگے آئے لم یعتزلوکم، اگر یہ کنارہ کشی اختیار نہ کرے، تھینک یو لفظ آ گیا، اگر یہ جنگ سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، اگلا ہے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ، یہاں تو لم نہیں لکھا ہوا ہے نا، لم نہیں لکھا ہوا لیکن ترجمہ ہم نے لم کے ساتھ کیا ہے، اور وہ تمہاری طرف صلح بھی نہ کریں، آگے وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اس کا ترجمہ وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں، یہ لم جب لگا ہے نا تو یا تذلون نون گرا ہے، لم لگنے سے یہ یاد، اگر لم نہ ہونا یا تذلونکم ہوتا، وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، تم سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اس کا لفظ کیا ہوگا؟ یا تذلونکم، لم جب لگے گا وہ کنارہ کشی نہیں کرتے تو نون گر جائے گا، یا تذلوکم بن جائے گا، اگلا ہے وَيُلْقُونَكُمْ، وَيُلْقُونَ ہوتا، اگر لم کا اثر اس پر بھی ہے، یہ یلقون ہے، یہ نون گرا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لام کا عمل اس پر بھی ہو رہا ہے، آگے ہے یکفون ہوتا، اس کا بھی نون گرا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم لم کے ساتھ کریں گے، یہ وضو والی آیت یاد رکھیں نا، اس میں بھی ہم نے کہا ہے نا کہ اس کا اثر
ہم دیکھیں گے کہ کیسے فغسلوا وجوہکم و ایدیکم، غسل کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اس کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ یہ غسل کا مفعول ہے. وہاں پہ ہم نے کہا کہ غسل والا عمل اس پر بھی ہے. یہاں پہ بھی یہ لم لگا ہوا ہے تو آگے اس کو مضارع کو دیکھیں گے سب میں نون گرا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لم کا عمل ان پر ہو رہا ہے. تو اس کا ترجمے میں ہم لم ساتھ شامل کریں گے. لم یعتذلوکم، وہ کنارہ کشی نہ کریں. ولم یلقوا الیکم، ولم ایک دفعہ نہیں لکھا ہوئی، ولم یلقوا الیکم، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہ کریں. ولم یکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں. لم ایک دفعہ لکھ کے سب پہ اس کا عمل ہے. تو فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی ان کو پالو. اب یہ جنگ کے موقع پر یہ الگ الگ سے کچھ ایسے ہوں گے، ویسے تو کافر ہیں، ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ والے جو لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ کے مسلمان کھیل رہے تھے، منافقین ہیں، یہ ان کو ثقفتموہم کا لفظ ہے کہ دیکھ کے ڈھونڈ کے ان کو مارو، پکڑو ان کو جہاں پہ بھی. یہ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا، یہ وہ لوگ ہیں جعلنا. وَأُولَٰئِكُمْ، اولائکا، یہ اولائکم بھی ہے، جمع کا صیغہ ہو تو اولائکم بھی لگا سکتے ہیں. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا، ہم نے بنا دیا، کر دیا، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطانً مبینہ، تمہارے لیے ایک حجت بنا دی ہے. سلطانن، اس کے لیے اتمام حجت ہو گیا ہے، واضح دلیل. حجت، دلیل، سلطان اس کو کہتے ہیں. سلطنت اسی سے نکلے ہے، بادشاہ، سلطان اسی سے لفظ بنا ہے، جس کا اختیار ہو. تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے، تم مختار ہو گئے ہو، واضح طور پر تم پہ ساتھ دلیل آ گئی ہے، تمہیں اختیار ہے اس بات کا کہ تم ان کو مارو. یہ اللہ نے تمہارے اوپر اتمام حجت ان کے لیے کر دیا ہے اور تم ان کو مار سکتے ہو. تو یہ منافقین کے 3 گروہ کا اس رکوع میں ذکر کیا ہے. ایک گروہ تو وہ جو کافروں کے ساتھ رہے، ہجرت نہیں کی تو بس ان کے ساتھ سلوک وہی ہے، کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو پھر اور بات ہے. جن کے پاس کوئی اور عذر نہ ہوا، صرف اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، اپنے کاروبار، خاندان، وطن کی وجہ سے ہجرت نہیں، ہجرت کرنی ہے اللہ کے لیے، سب کچھ لٹانا ہے. ابو بکر صدیق نے لٹایا، اندھے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے. باپ اندھا ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے، بہنوں کو بھی چھوڑ کے چلے گئے. ہجرت تو پھر جب اسلام کے لیے جانا ہے تو پھر تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے. تو جو لوگ اس قسم کے مفادات کے لیے وہاں ٹھہرے ہیں تو وہ کو منافقین میں اللہ نے شمار کیا، وہ پھر الٹ بھی گئے. اور ارکسہم، اللہ نے خود کہا ہوا ہے کہ وہ پھر الٹ گئے. ایک وہ گروہ ہے. پھر وہ گروہ ہے جن کو استثناء حاصل ہے کہ وہ ہجرت تو نہیں کی لیکن اس قوم کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ جنگ نہیں کر رہے. ایک تو اگر معاہد کے ساتھ شامل ہو گئے تو وہ تو جنگ ہی نہیں کر رہے. اگر غیر معاہد کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن وہ لوگ آپ کے پاس آ گئے کہ ہم نہیں جنگ کریں گے، وہ جنگ نہیں کرتے تو ان کو بھی چھوڑا ہوا ہے. اور یہ والے لوگ جو منافق ہیں ادھر جاتے ہیں کچھ اور ہیں، ادھر کچھ اور ہیں، تو ان کے لیے پھر ڈھونڈ کے ان کو پکڑ کے ان کو قتل کرو. تو یہ ان کے لیے یہ بھی مرتد ہے، ان کی سزا ہے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھوڑی سی گرامر کی جو ٹچ ساتھ ہو جاتی ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر پڑھتے ہوئے سمجھ آتی ہے. ورنہ تو یہ پڑھتے ہوئے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ کیسے کہ وہ انہوں نے صلح نہیں کی، یہ نہیں کا لفظ کہاں سے لیا. تو یہ ذرا سا دیکھتے جائیں تو پھر اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.